अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन क्लास ग्रेड 5 सब्जेक्ट इस्लामियात। आज हमारा जायज़ा लेक्चर है। इस लेक्चर में हम पिछले तमाम लेक्चर्स में किए गए ऑनलाइन काम की दोहराई करेंगे। सबसे पहले है सबक रोज़ा। सबक रोज़ा में हमने इसकी मश्क की थी, जिसमें इसके सवालात के जवाबात, उसके बाद मुख्तसर जवाबात और मारूज़ी यानी कि दुरुस्त जवाब के चुनाव शामिल थे। और गलत जुमलों को दुरुस्त करें, पेज नंबर 14 पे हमने किया था। सबक रोज़ा में हमने पढ़ा था कि रोज़ा इस्लाम का तीसरा रुकन है। ये हर मुसलमान पर फ़र्ज़ है। रोज़े को अरबी में सोम कहते हैं, जिसका मतलब है ख़ुद को रोकना। हमने पढ़ा था कि रोज़े का मतलब खुद को रोकना ना सिर्फ खाने पीने से है, बल्कि तमाम किस्म की बुराइयों से भी रोकना रोज़ा कहलाता है। इसके अलावा हमने इरशाद बारी ताला पढ़ा था, बस तुम में से जो शख्स इस महीने को पा ले वो ज़रूर पूरे रोज़े रखे, लेकिन तुम में से जो शख्स बीमार हो या सफ़र में हो तो वो और दिनों में गिनती पूरी कर ले। यानी कि रमज़ान के रोज़े फ़र्ज़ हैं, लेकिन अगर कोई शख्स बीमारी की वजह से या सफ़र में होने की वजह से रमज़ान के रोज़े नहीं रख पाता तो वो और दिनों में गिनती पूरी कर सकता है। इसके अलावा इस सबक में हमने सहरी और अफ्तारी के बारे में पढ़ा था कि फ़जर की अजान से पहले हम कुछ ना कुछ खाते हैं, जिसको सहरी कहते हैं, और सहरी खाना सुन्नत है। इसके अलावा हमने सहरी की दुआ पढ़ी थी, वबिसौमी गदिन नवैतु मिन शहरी रमज़ान, मैंने कल के रमज़ान के रोज़े की नीयत की। इसके अलावा हमने पढ़ा था कि मगरिब की अजान सुनकर हम रोज़ा खोल लेते हैं, जिसे अफ्तार कहते हैं। इसके अलावा हमने अफ्तार की भी दुआ पढ़ी थी। रमज़ान में इशा की नमाज के बाद एक ख़ास नमाज अदा की जाती है, जिसे तरावी कहते हैं। रमज़ान के आखिरी 10 दिनों में हमें ताक रातें दी गई हैं, जिनमें से एक रात शब कदर है। इन रातों में मुसलमान सारी रात जागकर अल्लाह ताला की इबादत करते हैं। इसके अलावा हमने हदीस नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ी थी कि रोज़ा मेरे लिए है और मैं ही इसका अजर दूंगा। इसके साथ ही हमारा रोज़ा सबक मुकम्मल हो गया था। फिर हमने पढ़ा था सबक शर्म हया। शर्म हया के सबक में भी हमने मश्क की थी, मुख्तसर जवाबात, मारूज़ी यानी कि दुरुस्त जवाब के चुनाव। इसकी मश्क में लॉन्ग क्वेश्चंस और खाली जगह पुर करें शामिल है, जो कि हमने किया था पेज नंबर 27 पे। हमने पढ़ा था कि शर्म हया एक ऐसा नूर है जो इंसान को खूबसूरत बना देता है, यानी औरत हो या मर्द, अगर उसमें शर्म हया मौजूद है तो वह सचमुच एक खूबसूरत इंसान है। हमने पढ़ा था कि शर्म हया से मुराद है कि इंसान अपनी बातचीत, रहन सहन, आदात और अंदाज में अल्लाह ताला की खुशी को मद्देनज़र रख के खुद को अल्लाह और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदायत के मुताबिक ढाल दे। यानी कि शर्म हया सिर्फ लिबास में नहीं, बल्कि शर्म हया बातचीत में, आदात और अंदाज में भी शर्म हया बहुत ज़रूरी है। बातचीत में शर्म हया हमने पढ़ा था, बातचीत में शर्म हया से मुराद है कि साफ़ सुथरी गुफ्तगू की जाए, गुफ्तगू में गाली गलौज, बेहूदगी और बुरे अल्फाज शामिल ना हो। यानी कि बात इस तरीके से की जाए कि आपकी बात से कोई दूसरा शर्मिंदा ना हो। अगर आप मजाक भी कर रहे हैं तो वो भी इस तरीके से किया जाए कि किसी के दिल आज़ारी ना हो। हमने हदीस नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ी थी कि अल्लाह उस आदमी से नफ़रत करता है जो बेशर्मी की बात ज़ुबान से निकालता है और बदज़ुबानी करता है। फिर हमने पढ़ा था लिबास में शर्म हया। एक मुसलमान की हैसियत से हमारा ये फ़र्ज़ है कि हमारा लिबास शर्म हया के लिहाज से मुकम्मल हो, यानी कि लिबास ऐसा ना हो जिसे कोई आपके जिस्म का गैर ज़रूरी हिस्सा नज़र आए, बल्कि लिबास पूरे जिस्म को ढांप ले। इसके अलावा हमने पढ़ा था ए आदम की औलाद, कुरान पाक में अल्लाह ताला का फरमान है, ए आदम की औलाद हमने तुम्हारे लिए लिबास पैदा किया। ए आदम की औलाद हमने तुम्हारे लिए लिबास पैदा किया जो तुम्हारे जिस्म को छुपाता भी है और तुमको आरास्ता भी करता है। यानी कि लिबास का काम आपके जिस्म को छुपाने के साथ साथ आपको खूबसूरत बनाना भी है। तो ऐसा लिबास पहनना चाहिए जिससे वाकई ही आप खूबसूरत बने। इसके साथ ही हमारा सबक शर्म हया मुकम्मल हो गया था। उसके बाद हमने पढ़ा था सबक मजलिस के आदाब। इसमें भी हमने इसके मशकी सवालात किए थे, मुख्तसर जवाबात और मारूज़ी की थी। इसके दुरुस्त जवाब के चुनाव मैंने कॉपी पे अलहदा से नहीं करवाए थे, क्योंकि इसके दुरुस्त जवाब के चुनाव आपकी बुक में ही मौजूद हैं, पेज नंबर 33 पे। इसके अलावा हमने इसके
3 سوال کیے تھے اور مختصر سوالات کے جوابات بھی کیے تھے۔ اس سبق میں ہم نے پڑھا تھا کسی خاص موقع یا کسی خاص مقصد سے چند لوگوں کے ایک جگہ جمع ہونے کو محفل یا مجلس کہا جاتا ہے۔ ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے ہمیں مجلس کے آداب معلوم ہونے چاہیے۔ کسی بھی مجلس میں شامل ہوتے وقت بلند آواز سے ایک مرتبہ سلام کریں۔ یہ سلام سب کے لیے ہوگا، یعنی کہ اگر آپ مجلس میں شامل ہیں، اگر مجلس میں موجود ہیں تو آپ کو ہر شخص کو علیحدہ سے جا کے سلام کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ بلند آواز سے ایک مرتبہ سلام کریں تو یہ سلام سب کے لیے ہوگا۔ اس کے علاوہ ہم نے پڑھا تھا کہ مجلس میں ایک دوسرے کی خیریت معلوم کریں۔ کسی نئے فرد سے پہلی بار ملاقات ہو تو خوش اخلاقی سے اپنا تعارف کروائیں تاکہ اس کو اس مجلس میں نیا محسوس نہ ہو۔ پھر ہم نے پڑھا تھا کہ مجلس میں زور زور سے بات کرنا تہذیب کے خلاف ہے۔ مجلس میں کسی موضوع پر بحث اور تکرار نہ کریں، یعنی کہ اس طرح کی بات پہ بحث مت شروع کر دیں کہ جھگڑا ہونے کا خدشہ ہو۔ ایک دوسرے کے کان میں ہرگز بات نہ کریں، یہ بد تہذیبی کہلائے گی۔ یعنی مجلس میں بیٹھ کے آپ ایک دوسرے کے کان میں باتیں مت کریں، کیونکہ اس سے دوسرا بندہ یہ سمجھے گا کہ شاید اس کے بارے میں بات ہو رہی۔ جب 3 آدمی ایک جگہ جمع ہوں تو 2 آپس میں کان میں بات نہ کریں، اس سے تیسرے شخص کو تکلیف ہوگی۔ یہ حدیث مبارکہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ پھر ہم نے پڑھا تھا مجلس میں پیر پھیلا کر نہ بیٹھیں، بیہودہ گفتگو سے بچیں اور صاف ستھری بات کریں۔ مجلس میں پیر پھیلا کر نہ بیٹھیں، بیہودہ گفتگو سے بچیں اور صاف ستھری باتیں کریں۔ اس کے علاوہ ہم نے پڑھا تھا کسی پر تنقید نہ کیجیے اور نہ ہی غیبت کیجیے، کیونکہ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ غیبت کرنا ایسے ہے جیسے کوئی شخص اپنے مردار بھائی کا گوشت کھائے۔ اپنی عمر سے بڑے لوگوں میں نہ بیٹھیں اور نہ ہی 2 لوگوں کے درمیان میں بیٹھیں، کیونکہ حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہے 2 لوگوں کے درمیان نہ بیٹھو جب تک اجازت نہ لے لو۔ مجلس میں کوئی بات کہنی ہو تو دوسرے کی بات کو ختم کرنے دیجیے، پھر اپنی بات کیجیے، اور اونچی آواز کر کے اپنی بات کہنا یا بیچ میں بولنا انتہائی بدتمیزی اور بد تہذیبی ہے۔ اس کے علاوہ ہم نے یہ بھی پڑھا تھا کہ مجلس سے نکلتے وقت سب کو اللہ حافظ اور السلام علیکم کہیے۔ اس کے ساتھ ہی ہمارا مجلس کے آداب چیپٹر مکمل ہو گیا تھا۔ اگلا سبق ہم نے پڑھا تھا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مدنی زندگی۔ اس میں ہم نے مشق، مختصر جوابات اور معروضی کی تھی۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مدنی زندگی میں ہم نے پڑھا تھا پہلا سال ہجرت۔ اس میں ہم نے سب سے پہلے پڑھا تھا مواخات۔ مواخات عربی زبان کا لفظ ہے جس کا مطلب ہے بھائی چارہ۔ ہم نے پڑھا تھا کہ ہجرت کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مہاجرین اور انصار کے درمیان میں مواخات کا رشتہ یعنی کہ بھائی چارے کا رشتہ قائم کیا تھا۔ اس موقع پر یہ آیت نازل ہوئی تھی، بے شک تمام مومن ایک دوسرے کے بھائی ہیں۔ پھر اس میں ہم نے انصار کی مہمان نوازی اور مہاجرین کی خودداری پڑھی تھی کہ ہجرت کے بعد کس طرح سے انصار نے مہاجرین کی مہمان نوازی کی اور ان کے سامنے انصار کی ایک ایسی مثال پیش کی جسے تاریخ ہمیشہ یاد رکھے گی۔ اور مہاجرین کی خودداری بھی ہم نے پڑھا کہ اگر انصار نے اپنے مال دولت گھر بار مہاجرین کے سامنے پیش کر دیے تو مہاجرین نے بھی ان کا ناجائز فائدہ نہیں اٹھایا، بلکہ خودداری دکھاتے ہوئے ان سے صرف اتنا لیا کہ وہ اپنے آپ کو یا اپنی حالت کو درست کر سکیں۔ پھر ہم نے پڑھا تھا میثاق مدینہ۔ مواخات کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہود کی طرف توجہ کی۔ اس وقت مدینے میں 3 بڑے گروہ آباد تھے، اوس، خزرج اور یہود۔ اوس اور خزرج کے بیشتر افراد نے اسلام قبول کر لیا تھا، یہی لوگ انصار تھے، یعنی کہ اوس اور خزرج قبیلے کے جو لوگ تھے ان کو ہی انصار بولا جاتا تھا، اور مہاجرین کے ساتھ مواخات کے رشتے میں بن چکے تھے۔ صرف یہود کا گروہ باقی تھا، یعنی کہ اوس اور خزرج میں سے بہت سے لوگوں نے اسلام قبول کر لیا تھا اور یہی انصار کہلا رہے تھے، اور ان کے درمیان اور مہاجرین کے درمیان مواخات کا رشتہ قائم ہو چکا تھا۔ اب باقی صرف یہود رہ گئے تھے جس کی طرف سے مسلمانوں کو خطرہ تھا، کیونکہ یہود مسلمانوں سے پوشیدہ دشمنی کے جذبات رکھتے تھے۔ پھر ہم نے میثاق کے بارے میں پڑھا تھا۔ میثاق مدینہ کے نام سے ایک معاہدہ ہوا تھا یہود اور مسلمانوں کے درمیان، جس کو میثاق مدینہ کہا گیا تھا۔ میثاق عربی زبان میں معاہدے کو کہتے ہیں۔ معاہدے کی اہم شرائط تھیں مسلمان اور یہود اپنے اپنے مذہب میں آزاد ہوں گے اور دونوں ایک دوسرے کے مذہبی معاملات میں مداخلت نہیں کریں گے۔ مدینہ میں دوستانہ ماحول برقرار رکھنے کے لیے مسلمان اور یہود آپس میں بھرپور تعاون کریں گے۔ خون بہا اور فدیے کا جو طریقہ پہلے سے چلا آ رہا ہے وہ قائم رہے گا۔ کوئی فریق کفار مدینہ کو پناہ نہیں دے گا۔ اگر مدینے پر حملہ ہوا تو دونوں فریق ایک دوسرے کا ساتھ دیں گے اور مل کر دفاع کریں گے۔
کسی دشمن سے اگر ایک فریق صلح کرے گا تو وہ سب کی صلح ہوگی. ہر طرح کے جھگڑوں کا فیصلہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود فرمائیں گے. اور میثاق مدینہ کے نتائج یہ نکلے تھے کہ یہود جیسی چلاک قوم کے ساتھ ایسا پرامن معاہدہ کرنا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذہانت کی ایک مثال ہے. چنانچہ اس معاہدے کے طے ہو جانے سے مدینہ دارالحکومت بن گیا جس پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حکومت قائم ہوئی. اس کے ساتھ ہی آپ کا یہ سبق پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مدنی زندگی بھی مکمل ہوتا ہے اور یہی آپ کا فرسٹ ٹرم کا سلیبس ہے. امید کرتی ہوں آپ نے تمام سوالات کے جوابات کاپیز پہ نیٹ وے میں نوٹ ڈاؤن بھی کر لیے ہوں گے اور یاد بھی کر لیے ہوں گے. اس کے علاوہ جو آپ کا بک ورک ہے وہ بھی آپ نے نیٹ وے میں بک میں نوٹ ڈاؤن کر کے یاد بھی کر لیا ہوگا. آپ کا جائزہ لیکچر یہاں پہ اینڈ ہوتا ہے. امید کرتی ہوں آپ کو اچھے سے سمجھ آ گئی ہوگی. اللہ حافظ.